والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، اور صحابہ کرام کی جماعت بھی وہاں پر موجود تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، وہ درخت ایسا ہے جیسے مسلمان ہوتا ہے۔ تو فرمایا فحدثونی ما ہی، اے صحابہ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے، مسلمان کی طرح ہے۔ صحابہ کرام سوچنے لگے، ہر کوئی اپنے اپنے اندازے لگا رہا تھا کہ فلاں درخت ہوگا، فلاں درخت ہوگا۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس سوال کا جواب آ گیا کہ وہ کون سا درخت ہے، میرے ذہن میں اس کا جواب آ گیا، لیکن جو صحابہ وہاں موجود تھے میں ان میں بہت چھوٹا سا تھا، میں لڑکا سا تھا، باقی بزرگ، جوان اور شیخ اور بڑی عمر کے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب تو آ گیا، لیکن میں ان بڑوں کی شرم کی وجہ سے بول نہیں سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں خود ہی ارشاد فرمایا ہی النخلہ، جو درخت مومن کی طرح ہے وہ کھجور کا درخت ہے، جو مومن کی طرح ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مومن کی طرح قرار دیا۔ مومن کھجور کے درخت جیسا ہے اور کھجور کا درخت مومن جیسا ہے۔ یہ تشبیہ ہے، ایک شے کو ایک شے کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ تو وجہ تشبیہ کیا ہے یا وجوہ تشبیہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اصل جو وجہ تشبیہ ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کہ جس کا ہر جز خیر ہی خیر ہے۔ کھجور کے پتے لے لیں یا اس کے درخت کی چھال لے لیں یا اس کے تنے کو آپ دیکھ لیں
یا اس کی گٹھلی کو دیکھ لیں اور یا کھجور کے پھل کو دیکھ لیں. 5 چیزیں ہیں اور پانچوں میں خیر ہے. اگر کھجور کے پتے دیکھیں تو کھجور کے پتوں سے چٹائیاں بنتی ہیں. یہ کھانا رکھنے کے لیے جو روٹی دان ہوتا ہے، چنگیر جسے کہتے ہیں، وہ بنتے ہیں. اسی طریقے سے جو چارپائیاں ہیں وہ بنی جاتی ہیں. تو یہ کھجور کے پتے ہیں. اور اگر کھجور کی چھال کو دیکھیں تو ایک زمانے میں جلانے کے لیے ایندھن کے طور پہ یہ چھال استعمال ہوتی تھی، بلکہ گدوں میں اور تکیوں میں روئی کی جگہ پر یہ چھال بھری جاتی تھی. اگر اس کے تنے کو دیکھیں تو کھجور کا تنا یہ گھروں میں پلر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. جیسے ہم پلر اینٹ کے بناتے ہیں تو پچھلے زمانے میں کھجور کا تنا جو ہے یہ پلر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، بلکہ چھت کے گارڈر کی جگہ پر بھی کھجور کے تنے ہوتے تھے. اگر کھجور کی گٹھلی کو دیکھیں تو اس کی گٹھلی جانوروں کے چارے میں کام آتی. اور اجوا کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر بنانا یہ دل کے امراض میں شفا دیتا ہے. اور اگر کھجور کے پھل کو دیکھ لیں تو نہ اس سے زیادہ کوئی میٹھا پھل ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی طاقت پہنچانے والا پھل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک درخت جیسی ہے، اور وہ درخت کھجور کا درخت ہے. اور کھجور کا درخت یہ سراپا خیر ہے، اس سے ضرر نہیں، اس سے لوگوں کو نفع ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مومن سراپا خیر ہو، اس سے لوگوں کا بھلا ہو، لوگوں کو نفع پہنچے، فائدہ ملے، نقصان نہ ہو. تو یہ مومن کی مثال ہے. اب یہاں پر جو مومن کی مثال کو بیان فرمایا ہے تو بات یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. مومن کا ایمان اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. اور مومنوں کی شان دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دنیا کے اعتبار سے ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اور دوسرا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. تو اللہ کی دوستی کیا ہے اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، کفر اور گمراہی کی تاریکیوں سے، گناہوں اور معاصی کی تاریکیوں سے ایمان اور اعمال صالحہ کے نور کی طرف لے جاتا ہے. پھر اہل ایمان کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے حوالے سے فرماتا ہے، فرمایا قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. وہ دن ایسا ہے کہ جس میں بہت سے چہرے روشن ہوں گے. قیامت کے دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے تاریک ہوں گے، جن پہ مردنی چھائی ہوئی، جن پہ تاریکی چھائی ہوئی، جن پہ مایوسی چھائی ہوئی، جن پہ رحمت خدا سے دوری چھائی ہوئی. تو قیامت کے دن لوگ 2 طرح کے ہوں گے، کچھ وہ کہ جن کے چہرے روشن، اور کچھ وہ کہ جن کے چہرے تاریک ہوں گے. اب ایمان والوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اور یہ جو روشن چہرے والے ہیں یہ اہل ایمان ہیں، یہ ایمان والے.
تو ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ اب قیامت کا دن کیسا خوفناک، ہولناک، یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو قیامت کا دن ایسا ہولناک ہے، ایسا خوفناک ہے کہ یجعل الولدان شیبا، وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ لیکن اس قیامت کے دن میں جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، جس دن اللہ نبی اور نبی کے ساتھ ایمان رکھنے والوں کی قدر میں کمی نہیں فرمائے۔ نبی اور اس کے ساتھ ایمان والوں کی قدر میں کمی نہیں فرمائے گا، اور فرمایا کہ اہل ایمان کا حال یہ ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اہل ایمان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ اہل ایمان جس طرف جائیں گے تو ان کا نور، جو نور ایمان ہے، وہ ان کے ساتھ یسعی، ان کے ساتھ چل رہا ہوگا، ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا، اور یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ تو قیامت کے دن کا منظر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ تو باغات کی کیفیت ہے، اور یہ جو جنتی ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جنتیوں کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اور اگلی بات فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنتیوں کا جنت میں لباس ریشم ہوگا۔ سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ساتھ میں ان کا جو لباس ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں مردوں کو سونا پہننا حرام ہے، اسی طرح ریشم کا لباس پہننا بھی مردوں کو حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کو حرام۔ لیکن جنت میں جنتیوں کو سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس بھی پہنایا جائے گا۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور جنتیوں کی رہنمائی کی گئی تھی قول طیب کی طرف، قول طیب کی طرف۔ قول طیب کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب، پہلا کلمہ طیب، وہ قول طیب، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو یہ جو جنتیوں کو سارا کچھ مل رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی برکت، جو ان کا ایمان کا کلمہ تھا، جس کی وجہ سے وہ مومن تھے، جس کی وجہ سے وہ مسلمان تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 انعام اور 4 نعمتیں بیان فرمائی اہل ایمان کے لیے۔ پہلا بیان فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ دوسرا فرمایا قیامت کے دن ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ تیسرا فرمایا قیامت کے دن مومنوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ اور چوتھا بیان فرمایا کہ جنتوں میں داخل ہوں گے اور سونے کے کنگن اور ریشم کا لباس پہنے۔ تو ایمان جو ہے، جو ہم الحمدللہ مومن ہیں، میں نے عرض کیا کہ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ اب اس نعمت اور اس فضیلت کے بیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا،
اے ایمان والو تم بھی ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم بھی ایمان لاؤ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے تو پہلے ایمان والے، کسی کافر کو کہا جائے گا نا کہ اے کافرو ایمان لاؤ، مومن کو کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ اے مومنو ایمان لاؤ؟ تو علماء کرام نے اس کی، مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان فرمائے۔ یہاں پر 3 معنی عرض کرتا ہوں۔ پہلا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان کی حفاظت کرو، ایمان پر ثابت قدم رہو، مرتے دم تک یہ ایمان تم سے جدا نہ ہو، اس ایمان کے ساتھ تمہیں دنیا سے جانا نصیب ہو۔ تو اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان کی حفاظت کرو۔ دوسرا معنی بیان فرمایا، فرماتے ہیں اس کا معنی ہے اے ایمان والو تم کلمہ تو پڑھ چکے، ایمان بھی لا چکے، اب اس ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرو۔ تو یہاں دوسرے آمینو کا مطلب کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ تیسرا معنی یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ترجمہ بنے گا اے ایمان والو اپنے ایمان میں اضافہ کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو قوت دو، اپنے ایمان میں کمال حاصل کرو۔ محض مومن ہو تو مومن کامل بنو، مومن کامل کے ظاہر و باطن کا جو حال ہوتا ہے وہ حال اپنانے کی کوشش کرو۔ تو یہ 3 معنی علماء نے بیان فرمائے۔ اب ان تینوں معنوں کو اگر تھوڑا سا جدا جدا دیکھیں تو آیت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا اور جو ایمان کی عظمت کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے مومن اور مسلمان کی ایک بڑی وسیع تعریف اور ایک بہت وسیع اس کی دنیا نظر آتی۔ اور وہ جو حدیث مبارک عرض کی تھی کہ مومن مثل کھجور کے درخت کے سراسر خیر ہے، سر تپا خیر ہے۔ پہلی بات ایمان کی حفاظت، جتنا ایمان ضروری اتنا ایمان کی حفاظت ضروری، جتنا ایمان کی ابتدا ضروری اتنی ایمان کی انتہا ضروری، جتنا ایمان کی شروعات ضروری اتنی ایمان کی بقا ضروری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہیں اسلام کی حالت ہی میں موت آئے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں سب ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی دین کی تمام باتوں کو ماننے والا ہے، جو ضروریات دین پہ ایمان رکھنے والا ہے، فرمایا کہ اب تمہاری موت بھی اسی حال میں آنی چاہیے۔ اور یہ اتنی عظیم بات ہے، حالت ایمان میں موت، یہ اتنی اہم شے ہے، ایمان پہ ثابت قدمی اتنی اہم شے ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، اس بات کی عظمت ایسی ہے کہ اللہ کے جلیل القدر انبیاء اپنے بیٹوں کو بھی اسی کی وصیت فرمایا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور اسی کی وصیت یعقوب نے کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے میرے بیٹے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، اسلام کو چن لیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ،
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تمہیں موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم ایمان والے۔ خدا نے ہمیں حکم دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب تمہاری موت بھی حالت ایمان میں ہونی چاہیے۔ یہ ہے ایمان پر ثابت قدمی، ایمان کی حفاظت۔ کیونکہ اگر ایمان پر موت نہیں ہے، اگر ایمان پر موت نہیں ہے، اس کا جو انجام ہے وہ اتنا خوفناک ہے، اتنا بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے لیے کیا وعید ہے؟ دو وعیدیں بیان فرمائی۔ پہلی فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کفر پہ مرنے والوں پر، کفر پر مرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ کفر پہ مرنے والے ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کفر پہ مرنے والوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ یہ ہے کفر پہ مرنے کا اجر۔ تو ایمان کی حفاظت، ایمان پر استقامت اور ایمان کو محفوظ رکھ کر دنیا سے جانا، یہ اتنا اہم کہ فرمایا کہ جو حالت کفر میں مر گیا، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت، اور ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں کبھی مہلت دی جائے گی۔ تو اب اس آیت مبارکہ کا معنی دیکھیں، تو فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اے ایمان والو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اے ایمان والو، اپنے ایمان کی ہر شے سے بڑھ کر حفاظت کرو۔ اور جو استقامت کے ساتھ ایمان پر رہا، جس نے ایمان پر استقامت دکھائی، جیسے کفر پہ مرنے کا انجام برا، اسی طرح جو ایمان پر استقامت ہے اس کی فضیلت بھی بہت بڑی۔ ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، مراد یہ کہ مومن ہوئے، ثم استقاموا، پھر وہ اس ایمان پر، اس کہنے پر ڈٹ گئے، اس پر ثابت قدم رہے، تو انہیں فضیلت کیا ملے گی؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جو ایمان پہ ثابت قدم رہنے والے ہیں، فرمایا ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ اے ایمان پہ ثابت قدم رہنے والو، نہ کوئی خوف کرو اور نہ کوئی غم کرو، اور اس جنت کی خوشخبری وصول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ایمان پہ ثابت قدم رہنے والوں کو فرشتے کہتے ہیں۔ اور فرشتے مزید کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے ایمان پہ ثابت قدم رہنے والو، ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہوں۔ یہ ہے ایمان پر استقامت کا صلہ۔ ایمان پر استقامت ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، کہتے ہیں غم نہ کرو، خوف نہ کرو، جنت کی بشارتیں لو، ہم تمہارے دنیا میں بھی مددگار ہیں، ہم تمہارے آخرت میں بھی مددگار ہیں، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، ہم تمہارے آخرت میں بھی دوست ہیں۔ تو ایمان پر ثابت قدمی جو ہے
یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ان سب سے بڑا فرض ہے، ان سب سے بڑھ کر فرض. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ ایمان شاید بہت سے لوگوں کے لیے سب سے سستی اور ہلکی شے ہو چکا ہے. ایمان کے ضائع ہونے کی فکر ہی نہیں. ایمان کب برباد ہو جائے، صبح مومن تو شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح ایمان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس میں جگہ جگہ ایمان کے دشمن اور ایمان کے ڈاکو موجود ہیں. کوئی تحریہ ہے خدا کے وجود کا منکر، کوئی ملحد ہے تو دین کی حقانیت کے منکر، کوئی اللہ کے بارے میں مستی مذاق میں کچھ بھی بولنے والا، کوئی جنت جہنم کا مذاق اڑانے والا، کوئی جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کا مذاق اڑانے والا، ڈراموں میں، فلموں میں، عام سی چیز. پھر اس کے بعد جو تعلیمی نظام ہے، اپنے بچوں کو خود پڑھنے کے لیے ان ملکوں میں بیچتے ہیں جہاں پر خدا کا منکر بنا کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. یہ ایمان کی قدر ہے. اسی طرح ٹی وی پر ان لوگوں کو سنا جاتا ہے کہ جن کا دین کے بارے میں خیال ہی درست نہیں، دین پہ تنقید کرنا، دین پر اعتراض کرنا، دین کی چیزوں کا مذاق اڑانا، علماء کو حقیر سمجھنا، جن کی زندگی کا حصہ ہے، ان کو سنتے ہیں. اخباروں میں وہ آرٹیکل اور کالم پڑھتے ہیں جس میں دین پر اعتراض ہے، دینی چیزوں پر اعتراض ہے، دینی شعائر پر اعتراض ہے، دین کے احکام پر اعتراض. اسی طرح فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو سنتے ہیں کہ جو یا تو اولیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا کچھ کر رہے ہیں، یا کچھ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک ایمان کی قدر نہیں ہوگی تب تک بندہ ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرے گا. آپ کے جیب میں 100 روپیہ ہو، اگر آپ بیٹھے ہوئے آپ کے جیب میں 100 روپیہ ہو تو آپ بڑی توجہ سے میرا بیان سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ 100 روپیہ چوری ہو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ میں ابھی کوئی اپنی جیب کے اندر 10 لاکھ روپے لے کے بیٹھا ہو تو شاید بیان کے آخر میں اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے بیان کیا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سارا دماغ اسی 10 لاکھ روپے کی طرف، وہ اس 10 لاکھ روپے کی حفاظت سے غافل نہیں ہوگا. اگر کوئی گاڑی پہ آیا اور اس کی گاڑی کے اندر 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوا، اس کا نہ نماز میں دل لگے گا، نہ اس کا بیٹھنے کو دل کرے گا، نہ ملاقات میں دل لگے گا. اس کی توجہ ساری کی ساری اپنی گاڑی کی طرف ہوگی، گاڑی میں پیسے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قدر ہے. وہ زیور کا سیٹ لے کے آئے، 20 لاکھ روپے کا زیور کا سیٹ ہے، گاڑی میں پڑا ہو، اب اس کو بولے ذرا مسجد میں آ کے نماز پڑھے، اس کی حالت دیکھے آپ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس شے کی قدر ہوتی ہے توجہ اس کی طرف، اور بندہ پھر اس کی حفاظت کے لیے اسی طرح کرتا ہے. ایسا عقل مند کوئی نہیں ملے گا کہ جو 10 لاکھ روپے کا سونے کا سیٹ اپنے موٹر سائیکل کے ہینڈل سے لٹکا کر اندر واش روم میں چلا جائے کہ چلیے ذرا فارغ ہو کے نکلتا ہوں میں. وہ کہے گا کچھ بھی ہو جائے زیور نہیں لٹکاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے زیور نہیں لٹکاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ زیور کی قدر ہے. تو جب تک ایمان کی قدر اس 10 لاکھ کے زیور نہیں، اس 1 کروڑ کے زیور نہیں، اس 1 ارب 1 خرب روپے کی مالیت کی شے سے بڑھ کر نہیں ہوگی تب تک ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا ہونا مشکل. اور یہ ایمان اتنی چیز ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن جب کافر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ تمنا کرے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ساری کی ساری سونے سے بھری ہو، دنیا سونے سے بھری ہو، اور یہ اپنے کفر کے بدلے میں وہ سارا سونا اللہ کو دے دے کہ یا اللہ اتنا سونا لے لے اور میرے کفر کے گناہ کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں معاف ہوگا. قیامت کے دن اتنا سونا دینے کو بھی تیار ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ زمین بھر جائے سونے سے اس کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی ایمان کی قیمت ہے.
جتنی ایمان کی قیمت. تو دنیا کے اندر ہی اگر ہم اپنے ایمان کے بارے میں محتاط ہو جائیں، دنیا جہان کے جو بھی کام کریں جائز کام، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بے دین کی نہ بات سنے نہ اس کے پاس بیٹھے، خواہ وہ کسی میڈیا پہ آتا ہے یا وہ لکھنے والا ہے، جس کے بارے میں دیکھیں کہ خدا کے بارے میں کلام کرتے ہوئے بے باک ہے، جنت جہنم کے بارے میں بولتے ہوئے اس کی زبان لگام میں نہیں رہتی، اس سے دور ہو جائے، اس کو زندگی سے بالکل کٹ کر کے سائڈ میں کر دے. اسے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے کمزور بات کرتا ہے، اس کمزور کو مثل مردہ سمجھ کے دفنا دیں، کہ جیسے مردہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، نہ ہم اسے دیکھتے ہیں نہ ملتے ہیں، اسی طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، تعظیم، شان، مرتبہ، مقام کے حوالے سے کمزور ہے اور جس کا دل ذکر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے حشاش بشاش نہیں ہوتا، اس کو فوراً سائڈ میں کر. اسی طرح جس کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو خدا سے جنگ کرنے کی تو طاقت نہیں ہمارے اندر، تو جو خدا سے جنگ کر رہا ہے اس کا بھی ساتھ نہ دے، اس کے بھی پاس نہ بیٹھے. آج کل سوشل میڈیا پر، آج کل دیگر فورمز کے اوپر اولیاء کرام کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے معمولی سے بچے ہیں، ان کی کوئی شان ہے ہی نہیں، کوئی مرتبہ مقام ہی نہیں، اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہے اور خدا کی دشمنی سے بچنا ہے تو طریقہ یہی ہے کہ جسے ولیوں کے بارے میں کچھ بھی ہلکا کلام کرتے سنیں، گستاخی توہین تو دور کی بات ہے، ہلکا کلام کرتے سنیں، اسے بھی مثل مردہ سائڈ میں کر، اس سے بھی تعلق منقطع کر. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں جو فرمایا کہ بے شک جو کافر ہوئے اور حالت کفر میں مرے ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت. ولیوں کی گستاخی ڈائریکٹ کفر نہیں ہے لیکن کفر تک لے جاتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی تو سیدھا کفر، اور دین کا مذاق اڑانا سیدھا کفر ہے. تو لہذا اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ ہمیں محتاط رکھنے کی حاجت. آیت مبارکہ کا دوسرا معنی جو عرض کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو، ایمان تو لا چکے، اب ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرو، ایمان کے تقاضوں پر بھی عمل کرو. جو ایمان کی شاخیں ہیں، جو ایمان کے شعبے ہیں، وہ تمہاری زندگی کے اندر نظر آنے چاہیے. قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تقاضے کیسے بیان فرمائے. فرمایا کہ یہ کرو اگر تم ایمان والے ہو، یا فرمایا یہ نہ کرو اگر تم ایمان والے ہو. جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر تم یہ ہو تو یہ والا کام تو نہ کرو، اگر تم نمازی آدمی ہو تو فلاں برائی تو نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کرو یہ نہ کرو. ایک آیت مبارکہ صرف عرض کرتا ہوں ورنہ تفصیل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیان فرماتا ہے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. فرمایا اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کر. ناپنا تولنا، جو دکانوں پہ دودھ بیچا، کپڑا بیچا، سامان بیچا، تو فرمایا کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو کہ کلو کا سودا ہوا اور 2 دانے کم ڈال کے اس کو پکڑا دیا جیسے پھل والے کرتے ہیں یا دوسرے لوگ کرتے ہیں. تیسری بات ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. اچھا بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟
تو یہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شے ہے 200 روپے کلو، 200 روپے کلو کے اوپر ہمیں پروفٹ ہوگا 10 روپے. اب اگر پوری شے دی تو پروفٹ ہے 10 روپے کا، اور اگر 200 کا سودا کر کے چیز دے دے 190 کی تو کتنے بچے؟ 20 روپے. صحیح تول کر دیں گے تو 10 روپے ملیں گے، اور ڈنڈی ماریں گے تو 20 روپے ملیں گے. سمپل سی بات یہی ہے نا کہ ناپ تول میں جو کمی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی. اب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا اس پہ غور کرے. آپ نے اپنی قوم سے فرمایا ناپ تول پورا کرو، لوگوں کی اشیاء گھٹا کر نہ دو، کم کر کے نہ دو. اب فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو جو تمہارا صحیح بیچ کر باقی بچے گا، جو اللہ نے تمہیں حلال دیا ہے جو باقی بچے گا، فرمایا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. 20 روپے نہیں، 10 روپے بہتر ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بقیت اللہ ہے، یہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق بچا ہے، اور وہ جو ڈبل بچا ہے وہ شیطان کی اطاعت سے بچا ہے، وہ خیر نہیں وہ شر ہے. لیکن اسے بیان کیا کیا؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو اب دین کے جتنے احکام ہیں، دین کے جتنے فرامین ہیں، ان سب کے ساتھ اب یہی جوڑ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا بندے سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ تم ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو اگر تم ایمان والے ہو. تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تم خدا کے کلام کی تلاوت کرو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم سود سے، رشوت سے، حرام خوری سے، سودے میں ڈنڈی مارنے سے، بددیانتی اور خیانت سے، تم ظلم سے بچو اگر تم ایمان والے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ایمان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. تو اے ایمان والو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کر. ایک اور حدیث مبارک اسی اعتبار سے ہے، فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، یعنی 70 قسم کے نیک اعمال ہیں، اس سے زیادہ نیک اعمال ہیں. افضلھا، ایمان کی شاخوں میں جو سب سے افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو سب سے نیچے والی شاخ ہے، جو سب سے ادنا ہے، فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، وہ راستے سے کسی تکلیف والی شے کو ہٹا دینا ہے، یہ سب سے نیچے والی. اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا، شرم، فرمایا یہ تو ایمان کا بڑا مرکزی شعبہ ہے. اب یہ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، لیکن آپ صرف 3 کو دیکھ لیں. پہلا، سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے اس لا الہ الا اللہ کو وظیفے کے طور پہ، ورد کے طور پہ، ذکر کے طور پہ تھاما ہوا ہے؟ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں، سب سے اونچی شاخ ہے لا الہ الا اللہ، ایک بطور ایمان اور ایک بطور ذکر الہی. اب ہم جتنے بیٹھے ہیں غور کر لیں کہ ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. اولیاء کرام کی بڑی تعداد کا معمول یہ تھا کہ ایک دن میں 24,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، 24,000 مرتبہ. اور اولیاء کے تصوف کی فیلڈ میں جو اس کا سب سے کم فیگر ہے، تعداد ہے، وہ 6,000 ہوتی. اتنا پڑھا جاتا ہے تو یہ ذکر اندر اترتا ہے، یہ دل کو کھولتا ہے. جو کشف کا ہے، جو انکشاف ہے، جو فراست مومن ہے، تو وہ اس کے پڑھنے سے، اس کے تکرار سے اور اس کی مواظبت سے وہ حاصل ہوتی. تو اب ہم لا الہ الا اللہ کتنا پڑھتے ہیں آپ دیکھ لیں. تو کم از کم جتنا شجرہ طاریہ میں لکھا ہوا ہے
یا ہمارے جو بھی پیر صاحب ہے ان کا جو بھی شجرہ ہے تو انہوں نے 100 مرتبہ 200 مرتبہ لکھا ہے تو اتنا تو پڑھ لینا چاہیے. ہمارے شجرے میں 100 لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کم سے کم 100. یہ نہیں ہے کہ 100 سے اوپر نہیں جانا, کم سے کم 100. تو 300 400 500 اتنا تو پڑھ لینا چاہیے. یہ ایک شاخ. دوسری شاخ فرمایا ادناہا, جو سب سے نیچے والی شاخ ہے, اماطۃ الاذی عن الطریق. راستے میں کوئی پتھر ہے, کوئی روڑا ہے, کوئی چپل ہے, کوئی ایسی شے ہے جو آنے جانے والے کو ٹھوکر لگ جائے گی, کوئی تکلیف ہوگی تو اس کو ہٹا دیا جائے. اب تھوڑا سا ہم اس پر بھی غور کر لیں کہ ہم راستے سے تکلیفیں ہٹانے والے ہیں یا ڈالنے والے ہیں. ہم موٹر سائیکل وہاں کھڑی کرتے ہیں جہاں ہر آنے جانے والے کو تکلیف. ہم چیز وہاں رکھتے ہیں جہاں ہر بندے کو پریشانی. ہم اس کارنر پہ جا کے کوئی شے کھڑی کرتے ہیں کہ جہاں سے ہر گزرنے والا آزمائش میں آ جائے. تو راستوں سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا ہے, وہاں پر ڈالنا نہیں. تو ہم دیکھ لیں کہ ایمان کی یہ شاخ جو ہے یہ ہمارے ہاتھ میں کتنی. تیسری بات فرمائی والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے. آج کے زمانے میں پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی شے برباد ہوئی ہے تو شرم و حیا. خیانت سب سے زیادہ نہیں ہوئی, امانت سب سے زیادہ دنیا سے ختم نہیں ہوئی. دنیا میں بڑے بڑے امانت دار لوگ کاروبار میں بڑے دیانت دار ہوتے ہیں, امانت کے ساتھ کام کرتے, لیکن شرق سے لے کر غرب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو حملہ ہے وہ شرم و حیا پہ. موبائل, انٹرنیٹ, ٹی وی, بازار, سینما, فلمیں, ڈرامے, ماحول, یہ سب چیزیں مل کر جسے تباہ کر رہی ہیں وہ شرم و حیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایمان کا مرکزی شعبہ ہے. مرکزی سے مراد یہ ہے کہ یہ ہے تو باقی ایمان بھی ٹھیک ہے, اور اس میں خامی آئی تو باقی شاخیں بھی مرجھانا شروع ہو جائیں. اسی لیے فرمایا کہ جب تجھ سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر. کیونکہ جب شرم و حیا ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر بندہ جو چاہے کرے, پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ ایمان کا دوسرا معنی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان کے تقاضوں پر عمل کر. تیسرا معنی جو بیان کیا تھا, اے ایمان والو اپنے ایمان میں اضافہ کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اس کی قوت کے اندر اضافہ کرو, اور ایمان کا جو کمال ہے اسے حاصل کرو. تو ایمان کی مضبوطی, ایمان کی قوت یہ کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں اس حوالے سے عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ ایمان قوی ہوتا کیسے, ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے. کیونکہ یہ تو واضح بات ہے نا کہ ہمارا ایمان اور ایک ولی کا ایمان قوت میں برابر نہیں, نفس ایمان میں برابر ہے کہ ہم بھی انہی کو مانتے جن کو وہ مانتے, لیکن قوت میں ان کا ایمان پہاڑ کی طرح, اور باقی بہت سے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ تنکوں کی طرح کہ اسے شیطان کی آندھی اڑا دے گی. لیکن جس کا ایمان پہاڑ کی طرح ہے اس کا ایمان ایسا ہوگا کہ اگر تپتی ریت پر بھی اسے گھسیٹا جائے تب بھی زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ. جس کا ایمان قوی ہوگا اگر اسے جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر اس کی کمر کی چربی سے کوئلوں کو بجھایا جائے گا تب بھی زبان پہ ہوگا لا الہ الا اللہ. اگر تپتے پتھروں کے اوپر گھسیٹا جائے گا تب بھی کہے گا کہ دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان کی قوت. برچھی مار کے ان کو شہید کر دیا جائے, تلوار مار کے ان کی گردن اڑا دی جائے, جلتی ہوئی آگ میں ان کو پھینک دیا جائے, یا ان کے سامنے ان کے بچے کو اٹھا کے جلتی
آگ میں یا ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے تب بھی سامنے کھڑی ہوئی ماں پڑھ رہی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی مضبوطی۔ اور اگر یہ حال ہوا کہ ادھر تھوڑی سی کوئی برائی کی ترغیب آئی، ادھر کہا کہ بھائی فلاں ملک کا ویزا لگے گا، اگر تم یہ لکھ کے دے دو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو کہا بھائی کہاں سائن کرنے ذرا بتاؤ نا۔ تو جو ایک ویزے کے اوپر اپنا ایمان بیچ دے اور جو تھوڑی سی لالچ کے اوپر اپنا ایمان بیچ دے تو اس کے ایمان کی قوت کیا ہے؟ تنکے کے برابر ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوگا کہ اس کے تنکے کو ہوا نہ لگے تو اس کا ایمان بچا رہے۔ جیسے ہماری ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان کا ایمان اسی لیے بچا ہوا ہے کہ ان کو کفر کا موقع نہیں ہے، ورنہ ان کو کہیں لالچ مل جائے کہ جناب فلاں ملک کی شہریت دے دی جائے گی، سٹیزن شپ دے دی جائے گی، اتنا پیسہ دے دیا جائے گا، وہ بولے کہ ٹھیک ہے یار ایمان بعد میں دیکھتے، پہلے ویزے کا انتظام کرو۔ تو بعض اوقات اللہ تعالی مال نہ دے کر ہمارا ایمان بچاتا ہے۔ غربت کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے تو خدا ایمان بچا لیتا، کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ آ جائے گا تو اسے کہتے ہیں غنی یطغی، کہ یہ ایسی مالداری ہے جو سرکش بنا دے، یہ ایسی مالداری جو سرکش بنا دے۔ تو اب ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان کی وہ قوت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو اعمال ہر مسلمان کرتا ہی ہے یا جو اس پہ فرض ہیں، کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیادی فرائض، جو عمل کرتے ہیں اسے دل سے کریں، جو عمل کرتے ہیں اسے دل سے کریں۔ وضو کرتے ہیں تاکہ ہمارے ظاہر کی نجاست حکمیہ اتر جائے، تو نیت میں یہ بھی رکھے کہ وہ جو اندر کی نجاست حکمیہ ہے وہ بھی اتر جائے۔ نماز پڑھتے ہیں تو جب اللہ اکبر کہنے کے لیے کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت نماز ایسی ہو کہ جسے کہا جائے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج۔ پھر اس کی نماز ویسی ہو جو فرمایا کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ نماز کے اندر پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ جتنے کلمات ہیں، یہ جتنے اوراد ہیں، یہ دل سے نکل رہے ہو اور دل پہ برس رہے ہو، یہ دل سے نکل رہے ہو کہ میرا رب پاک ہے جو بڑی عظمت والا ہے، میرا رب پاک ہے جو بڑا بلند ہے۔ تمام جسمانی عبادتیں، تمام زبانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اسی طرح روزہ رکھیں تو روزہ رکھیں تو اس طور پہ کہ میرے رب کا حکم ہے بھوکے رہو تو میں بھوکا رہوں گا، میرے رب کا حکم ہے کہ بھوکے رہو۔ رمضان گرمیوں میں آیا یا سردیوں میں آیا، روزہ آسان ہے یا مشکل، بس رب نے فرما دیا بھوکے رہو، بھوکے ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ رب کے لیے بھوکا رہنا، روزہ رکھنا ہے رب کے لیے۔ خدا نے فرمایا اپنا مال دو۔ اب اپنا مال جو زکوٰۃ میں دینا ہے تو وہ تنگ دلی کے ساتھ نہیں، بلکہ علی حبہ، اللہ کی محبت کے ساتھ۔ حج کرنا ہے تو صرف جا کے وہاں کا پھیرا نہیں لگانا، حج اگر جسم کر کے آئے تو ساتھ میں دل اور روح بھی حج کر کے آئے، ساتھ میں دل اور روح بھی حج کر کے آئے۔ تو جو اعمال ہم کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک یوں نہ پڑھے کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، بعد میں تسبیح سے پتہ چلا 200 مرتبہ ہو گیا ہے، ایسا نہیں۔ پڑھے تو ایسا پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسا پڑھ رہے ہو کہ جیسے سنہری جالیوں کے سامنے ہیں
اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت پہ جلوہ گر ہیں، شیخین کریمین بیٹھے ہوئے اور صحابہ کرام بھی آئے ہوئے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پوری محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو پوری محبت کے ساتھ پڑھیں اس میں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کرنا بھی وہ دل سے ہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے کیا ہو، لا کے ساتھ ہوتی ہے نفی کہ ختم، اور اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس بات، یعنی کسی شے کو ماننا۔ تو لا الہ الا اللہ ایسا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، تو نہیں کوئی معبود، یہ نفی کر کے سب کو اندر سے نکال دیا۔ اب خواہ وہ مال ہے دل میں، یا وہ دنیا ہے دل میں، یا وہ کوئی دنیا کی اور اشیاء ہیں، یا وہ گناہوں کی لذت ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ سب کی نفی کر دی، سب کو نکال دیا، اور الا اللہ کے ساتھ تنہا خدا کے ذکر کو اندر بسا لیے۔ جب ذکر الہی اس انداز میں ہوتا ہے تو یہ پھر جو ایمان کا کمال ہے، جو ایمان کا کمال ہے، جو ایمان کی نورانیت ہے، جو ایمان کی روحانیت ہے، جو ایمان کی قوت ہے، اور جو ایمان کی برکت ہے، یہ دل میں حاصل ہوتا۔ تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو کامل بناؤ، اپنے ایمان میں اضافہ کرو، اس کی قوت میں اضافہ کرو۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب جو عبادت کرے تو اتنی دیر کے لیے دنیا سے ہٹ جائیں۔ ہم مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں تو دھیان پیچھے ہی ہوتا ہے، ہم کسی نیکی کے کام میں بھی جاتے ہیں تو دماغ کہیں اور ہی پھر رہا ہوتا ہے۔ بھائی نماز پڑھیں تو پھر نماز ہی پڑھیں، ذکر کرے تو ذکر ہی کریں، تلاوت کرے تو دل دماغ سب قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ جب یہ کریں گے تو اس سے جو ایمان کی قوت ہے، جو ایمان کی نورانیت ہے، وہ دل کو حاصل ہوگی۔ تو ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ ایمان کے کمال کا یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شے کے بارے میں فرمایا کہ کامل مومن یہ ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے بارے میں فرمایا کہ کامل ایمان والے کا عمل یہ ہوتا ہے، وہ عمل اپنی زندگی میں شامل کر، ایمان کا کمال حاصل ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو ایمان کا کمال بتانے والا کوئی۔ تو اب جو سرکار نے فرمایا کہ ایمان کامل والا ایسا ہوتا ہے، ایمان کامل والا ایسا ہوتا ہے، ایمان کامل یوں کیا جاتا ہے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کر۔ اب وہ کیا ہیں، ایک دو میں صرف عرض کر دیتا ہوں، بقیہ تو اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں مل جائیں گی۔ ایک کتاب ہے بہتر کون، المدینہ العلمیہ کی بہتر کون، یہ اس نام سے۔ تو یہ جو بہتر کون والی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیں آپ، اسے پتہ چل جائے گا کہ بہتر کون ہے۔ جو بہتر ہے اسی کا ایمان مضبوط۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ مومنوں میں ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمال والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ تو اب سمپل مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے اور ہم نے مومن کامل بننا ہے تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں۔ اخلاق کے اندر دیکھ لے کیا کیا چیزیں، اس کے اندر نرمی ہے، شفقت ہے، ملن ساری ہے، عفو درگزر ہے، پیار محبت سے بات کرنا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنا ہے، دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچنا ہے۔ بس ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں، یہ سارے حسن اخلاق میں، اور حسن اخلاق والا کامل ایمان والا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے ایمان کی خوبصورتی میں سے ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ آدمی کے ایمان کی خوبصورتی میں سے ہے
کہ لا یعنی فضول بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ اب ہم صرف اپنے آپ کو اسی پہ جج کر لیں کہ ہماری عمومی زندگی میں فضولیات کہاں کہاں پر ہیں۔ اگر غور کریں گے تو شاید یوں کہہ لیں کہ ایک لسٹ ہے پوری، دوستوں کی گیدرنگ، بیٹھک، رات کو بیٹھے 2 بجے اٹھے، کیا کیا؟ گپے ماری۔ یہ کیا ہے؟ لا یعنی بے مقصد۔ موبائل کھولا، نیٹ پر گئے، دیکھنا شروع کیا، یہ کرتے کرتے 4 گھنٹے گزر گئے۔ کسی سوشل میڈیا پر گئے، ایک شے دیکھی، اس کے بعد اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ لا یعنی، ہمارے وقت کو سب سے زیادہ برباد کرنے والا۔ اور آدمی کے اسلام کے حسن میں سے کیا ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ دیں۔ ہم اکثر ہوتے ہیں جی ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ بھی آگے کہاں سے بڑھیں گے؟ وقت کی قدر کیے بغیر دنیا میں کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وقت کی قدر کیے بغیر دنیا میں کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ وقت کی کلر ہے، وقت کی قاتل ہے۔ تو فضولیات سارے کرنے ہیں اور پھر زندگی میں ترقی کرنی، فضولیات ساری کرنی ہیں اور پھر ایمان میں برکت بھی ڈالنی، پھر ایمان کی قوت میں اضافہ بھی کرنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 چیزیں جدا جدا ہیں۔ وقت کی قدر کریں گے اور اسے وقت کو صحیح استعمال کریں گے، ایمان کے لیے استعمال کریں گے تو اس سے کچھ حاصل وصول ہو۔ تو ایمان کو کامل کرنے کا دوسرا طریقہ کہ اپنا جو وقت ہے اس کی قدر کرے، اور جو زندگی میں لا یعنی چیزیں، خواہ وہ دوست ہیں یا وہ موبائل ہے یا وہ ٹی وی ہے یا وہ اخبار پڑھنا ہے یا وہ ناول پڑھنا ہے یا وہ فضول چیزیں پڑھنا ہے، بھلے شاعری پڑھنا ہے، جتنی چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے دین دنیا کا کوئی خاص فائدہ وابستہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دے، ایمان کامل ہو جائے گا، ایمان کامل ہو جائے گا۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان کی حفاظت کرو۔ اب ایمان کی حفاظت کے لیے جہاں کچھ ملے اسے تھام لے۔ پتا چلے کہ بھئی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے پیر کامل کو پکڑنے سے تو پکڑ لے۔ ہمیں تو الحمدللہ ویسے ہی مسئلہ نہیں، امیر اہل سنت موجود ہیں، پیر کامل موجود ہے، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ہمارے ایمان کی حفاظت اس سے ہے تو اسے تھام لیں۔ ہمارے ایمان کی حفاظت اس میں ہے کہ بری صحبت اور برے لوگوں کو چھوڑ کے اچھی صحبت میں بیٹھے، تو اچھی صحبت بھی موجود، دعوت اسلامی کا ماحول اچھی صحبت کی صورت میں موجود، اسے اپنا لیں۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی 20 صورتیں ہیں، لیکن ایک آسان صورت عرض کر دیتا ہوں کہ نیک اعمال والا رسالہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ وہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں، وہ سارے ایمان کے تقاضے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، درود ہے، فضولیات سے بچنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں میں شفقت کرنا، یہ سب چیزیں ایمان کا تقاضا۔ اور تیسری بات کہ ایمان کا کمال حاصل کرا، ایمان میں قوت پانی ہے، تو اس کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے کہ اپنے اعمال کو دل سے کرنا شروع کر دیں۔ علم میں اضافہ ہوگا، جتنا پتہ چل گیا کہ یہ عمل ایمان کامل والوں کا عمل ہے، علم میں اضافہ ہوگا تو پتہ چلے گا، اسے سیکھنا شروع کر دے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہم کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط بھی رہے گا، کامل بھی ہوگا، اور اس پر استقامت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔